السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل کتنے عمرے کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ سوال: اسلام میں اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جواب: اسلام میں اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال میں ہوئی تھی۔ سوال: دنیا میں کل کتنے رسول تشریف لائے؟ جواب: رسولوں کی تعداد کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا تو فرمایا کل 313 رسول تشریف لائے۔ سوال: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو ابو جہل نے قتل کیا تھا۔ سوال: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا؟ جواب: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں دیا گیا۔ سوال: بتائیے کس بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا؟ جواب: ہالوت بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا۔ سوال: سیدہ ام کلثوم کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ سوال: اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس سورہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب: صلح حدیبیہ کا معاہدہ سورہ توبہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ سوال: کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب: جنگ جسر میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے۔ سوال: نماز ادابین کب پڑھی جاتی ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: نماز ادابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کی 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ صحائف نازل ہوئے تھے، ان کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ 21 صحائف نازل ہوئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت ہے۔ ترجمہ: تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوال: اگر کوئی شخص نماز میں زبان سے الفاظ کہے صرف خیال میں الفاظ پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔
سوال، دنیا میں سب سے پہلے درہم اور دینار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب، دنیا میں سب سے پہلے درہم اور دینار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائے۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال، دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ جواب، دجال اس وقت مدینہ کے مشرق میں موجود ہے۔ سوال، کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھیں؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھیں۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام بتائیں جو کہ تبشا کے بطن سے ہوا۔ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تبشا کے بطن سے ہوئے۔ سوال، قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ سوال، اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ سوال، سب سے پہلے کس نبی کی آواز بیٹھی تھی؟ جواب، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی آواز بیٹھی تھی۔ سوال، پہلی دفعہ سور پھونکے جانے پر تمام ذی روح مر جائیں گی، دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر کیا ہوگا؟ جواب، دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر سب دوبارہ جی اٹھیں گے۔ سوال، محمد بن قاسم کا قاتل کون تھا؟ جواب، صالح بن عبد الرحمن نے محمد بن قاسم سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا۔ سوال، کون سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا؟ جواب، اس، ذبیان، غطفان اور فرارہ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ سوال، افضل الذکر کون سا کلمہ ہے؟ جواب، افضل الذکر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سوال، طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ جواب، طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہیں۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم قرار دیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے شرک کو گناہ عظیم قرار دیا ہے۔ سوال، وہ کون سا کام ہے جو دوسرے حج سے بھی زیادہ افضل ہے؟ جواب، مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوانا دوسرے حج سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سوال، موجودہ دنیا کے انسان کس نبی کی اولاد ہیں؟ جواب، موجودہ دنیا کے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوال، مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، مسجد قباء کا دوسرا نام مسجد تقویٰ ہے۔
سوال: کون سے صحابی زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے؟ جواب: حضرت بشر بن برا معرور رضی اللہ عنہ زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو سال میں 25 لاکھ انڈے دیتا ہے؟ جواب: اٹلانٹک سرچین مچھلی ہے جو سال میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیا لباس پہنایا گیا، کس نے پہنایا اور کہاں سے آیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ریشمی قمیص پہنائی گئی تھی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنائی تھی اور یہ جنت کا لباس تھا۔ سوال: کون سا پرندہ زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب: ہدہد پرندہ زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے۔ سوال: تانبے کی صنعت سب سے پہلے کس نبی نے ایجاد کی تھی؟ جواب: تانبے کی صنعت سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایجاد کی تھی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں روزہ توڑ دیا تھا۔ سوال: کن صحابی کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں ہے کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ہے 937 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں کتنے مریض جمع ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں کیا وصیت کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں وصیت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ سوال: کون سا مسلم ملک سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا کرتا ہے؟ جواب: ایران سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا کرتا ہے۔ سوال: یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب: یزید 4 سال تک حکمران رہا۔ سوال: 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب: 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: انسانی جسم کا حصہ دل ہے جس کو زنگ لگتا ہے۔ سوال: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے پائے کب تناول فرماتے؟
جواب: ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھے کر کے رکھ لیتے تھے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن بعد تناول فرماتے تھے۔ سوال: کس نبی کو دیکھ کر لوگ اپنی بھوک مٹا دیتے تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ اپنی بھوک مٹا دیتے تھے۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جو ماں کہتی ہے میرا بیٹا نہ کرے اور میرا داماد ضرور کرے؟ جواب: بیوی کی غلامی ہے، جو ماں کہتی ہے میرا بیٹا نہ کرے اور میرا داماد ضرور کرے۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب: اس فرشتے کا نام برق ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ سوال: معراج کا ثبوت قرآن کریم کی کس آیت میں ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 پارہ 15۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک راتوں رات لے گیا، جن کو گھیر رکھا ہے ہماری برکتوں نے، تاکہ اس کو اپنی قدرتوں کے نمونے دکھائیں۔ وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ سوال: آسمانی کتاب انجیل کس نبی پر کس جگہ نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل صاغر میں نازل ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کس نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کس نے رکھی؟ جواب: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی عقبہ بن ابی معیط نے رکھی۔ سوال: پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: پہلے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ جواب: سب سے پہلے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: صحیفہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: صحیفہ کے لفظی معنی رسالہ ہیں۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بنی کستورہ قبیلے سے تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں پشت میں سے ہیں۔ سوال: خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔
سوال، دنیا میں سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ جواب، اسلام دنیا میں سب سے بہترین مذہب ہے۔ سوال، کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب، نماز جمعے کی قضا پڑھنا منع ہے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نے کہاں شہید کیا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم نے شہید کیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا۔ سوال، قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں کل 10,27,000 حروف ہیں۔ سوال، جنگ جمل کن کے درمیان لڑی گئی اور کیوں لڑی گئی؟ جواب، جنگ جمل قصاص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالبے کے لیے لڑی گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کون سا غلام شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر تھا؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر تھا۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کون سے 2 ساز بجانے میں ماہر تھے؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام 2 ساز بانسری اور بربط بجانے میں ماہر تھے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تحریر کروایا تھا۔ سوال، سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب، سنت اور نفل نماز گھر پر پڑھنا بہتر ہے۔ سوال، سیف الاسلام کس موذی صحابی کا لقب ہے؟ جواب، سیف الاسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال، سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب، سب سے پہلے سبحان اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ سوال، آزاد نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ جواب، آزاد نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال، اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا جس کے معنی عبداللہ ہے۔ سوال، تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر کس پیغمبر نے پائی؟ جواب، تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام نے پائی۔ سوال، ایک جانور کے نام پر کون سی سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب، سورۃ النمل جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ سوال، دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ جواب، دمشق کی جامع مسجد خلیفہ ولید نے تعمیر کروائی۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کس نے پروپیگنڈا شروع کیا تھا؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف عبداللہ بن سبا نے پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ سوال،
جنگ بدر میں قریش مکہ کی فوج کی قیادت کس نے کی؟ جواب، جنگ بدر میں قریش مکہ کی فوج کی قیادت ابو جہل نے کی۔ سوال، روشنی میں آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے یا سکڑتی ہے؟ جواب، روشنی میں آنکھ کی پتلی سکڑتی ہے۔ سوال، ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کی ممانعت کہاں سے آئی؟ جواب، ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کی ممانعت سورۃ احزاب میں سے آئی۔ سوال، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کس چیز کا زہر دیا گیا تھا؟ جواب، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مشکیزے میں ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی چوٹی کیوں مشہور ہے؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات کی وجہ سے۔ سوال، بتائیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب، رنگ گہرا سانولا، طویل قد، جسم لاغر اور سر کے بال گھنے خمدار۔ سوال، وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب، وہ خوش نصیب بادشاہ اسہمہ ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب، اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والے کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جواب، دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والا آخرت میں بھوکا ہوگا۔ سوال، حدیث کے روز سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب، حدیث کے روز سے آخرت کی کھیتی دنیا ہے۔ سوال، قرآن مجید میں جنت کے خازن کا کیا نام ہے؟ جواب، قرآن مجید میں جنت کے خازن کا نام رضوان ہے۔ سوال، کس نبی کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی۔ سوال، کون سی چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں؟ جواب، شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔ سوال، کیا بغیر وضو اذان دینا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، بغیر وضو اذان دینا جائز ہے۔ سوال، قرآن مجید میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ سوال، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال، کیا ننگے بدن نہانا جائز ہے؟ جواب، ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ سوال، قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب، قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ سورت لقمان ہے۔ سوال، فرشتوں میں سب سے پہلے ابلیس پر لعنت کس نے کی؟
جواب: فرشتوں میں سب سے پہلے ابلیس پر لعنت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے بغیر جھجک اسلام قبول کیا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے تھوڑی بہت جھجک ضرور محسوس کی، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے جھجک کے بغیر اس کو قبول کر لیا۔ سوال: چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: چاند گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سے جانور ہیں جنہیں حلال کیے بنا کھایا جا سکتا ہے؟ جواب: مچھلی اور ٹڈی کو حلال کیے بنا کھایا جا سکتا ہے۔ سوال: کس جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: فارس بن جاہیہ صاباتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کا اژدہا بنا دیتا تھا۔ سوال: حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سا نیکوکار ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب: وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کرتا ہو اور ساتھ ریاکاری کرے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت میں جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے جنت کا پھل کھائیں گے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا پھل سب سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال: سود کس ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب: سود 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا تھا۔ سوال: مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے کس نبی نے خرچ کیا تھا؟ جواب: مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خرچ کیا تھا۔ سوال: جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تم برہنہ کیوں رہتے ہو تو چونٹی نے کیا جواب دیا؟ جواب: چونٹی نے جواب دیا کہ ہم دنیا میں ایسے آئے ہیں اور ایسے ہی جائیں گے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری کمر میں کٹے ہوئے نشان کیا ہیں تو کیا جواب ملا؟ جواب: چونٹی نے کہا کہ عبودیت کے لیے خدمت کا پٹکا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی تھی؟ جواب: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے جو کی فصل کاشت کی تھی۔ سوال: گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ جواب: گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ سوال: 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 گھٹیا انسان کی
جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ سوال: ام ایمن کون تھیں؟ جواب: ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی۔ سوال: کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب: قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر جلد تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کو کس بیماری میں مبتلا کیا گیا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کیا گیا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کن لوگوں کے حکم پر چھوڑ دی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی فرشتوں کے حکم پر چھوڑ دی تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا۔ سوال: اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔